جو بزنس کا ذہن رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو 12 مرتبہ بزنس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ بتلائی جاتی ہیں جو پروفیسرز ہیں ان کی جانب سے، انہوں کو ایسا ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام تر چیزیں تھنک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن بزنس کا آغاز نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا؟ یار دیکھیں، بزنس ایک ایپٹیچیوڈ کا نام ہے. اگر مجھے اس ایپٹیچیوڈ کا میں مالک نہیں ہوں اور میں BBA کر کے آ جاؤں تو میں تو اس قابل نہیں ہے بزنس کر سکوں. اب یہ وہی چیز ہے، اصل میں نوجوانوں کو اپنی کریکشن کرنی پڑے گی، نوجوانوں کو اپنی کمزوریوں کو جانچنا پڑے گا. یہی ہمارا ڈیلیمیا نوجوانوں کا ہے، کیونکہ ہم ہر بات تو گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ بہت ساری کوتاہیاں کر رہی ہے، انڈیویجول بھی ہم بہت سی مسٹیکس ایز انڈیویجولی نوجوان بہت مسٹیکس کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا وہ بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے، سوشل میڈیا بنیادی طور پہ پازیٹیوٹی کا نام ہونا چاہیے، اس سے آپ سیکھیں. سوشل میڈیا بیسکلی دیکھیں کتنے پروگرامس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم ایٹ اے ٹائم نہیں سیکھ سکتے. پہلے تو آپ کو اسیسمنٹ کریں کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے، آپ کا کیریئر کس چیز کے لیے موزوں ہے، یہ جانچنا، اسی کا نام کیریئر کاؤنسلنگ ہے. ہمارے بچے غلطی کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اونچے کی گاڑی دیکھتے ہیں، اپنے سے برانڈیڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں. جب تک ہم ریالٹی میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم حقیقت کو جانچنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. میرے پاس جو بھی ہے، میرے پاس 1 لاکھ ہے، میرے پاس 2 لاکھ ہے، 10 ارب میرا اپنا ہے. اگر میرے پاس مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہے تو میں ایک ارب پتی کی سوچ تو نہیں اپنا سکتا نا میں. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے نوجوانوں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے اپنے آپ کو اسیسمنٹ کریں، جو چیزیں آپ کی صلاحیت میں کے باعث ہیں ان کو آپ زیادہ کیش کرانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ایک بہتر کمیونیکیشن سکلز کا مالک بنائیں. اگر آپ واقعی میں بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایپٹیچیوڈ آپ کو گھر سے ملتا ہے. آپ دیکھیں، وہ لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے بچے بزنس کرتے ہوئے زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ ان کے گھر میں ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان لوگوں کو ڈائنامک پن ان میں ہوتا ہے، ان میں وائبرنٹ پن ہوتا ہے، ان میں وہ ایٹ اے ٹائم بہت سے لوگوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی جس کا فادر ایک نوکری پیشہ آدمی ہے تو وہ اپنے گھر میں بزنس ایپٹیچیوڈ پیدا نہیں کر سکتا. یہ اس کی ایک سمجھیں کہ اس کی ایک سیلنگس ہیں، اس کی لمٹس ہیں. تو وہ آدمی اگر سوچے گا میں بہت بڑا بزنس مین بنوں تو نہ، پہلے یہ چیزیں سوچیں. مثال کے طور پہ ایک مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ بزنس نہیں کرتے، وہ نوکری کرتے ہیں یا انٹرپرینور بنتے ہیں یا فری لانسنگ کرتے ہیں. تو یہی چیزیں آپ نے، یہی سمت ہے نوجوانوں کی کہ آپ نے سمت کو متعین خود کرنا ہے. اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کیریئر کاؤنسلر کی بات جائیں، اس سے پوچھیں گے سر یہ میرے مسائل ہیں، اس سے ڈسکشنز کریں، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ یہ خود کریں. بلکہ نہ کہ ماں باپ کریں کہ بھی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے. نہ، یہ فیصلہ اگر وہ بچہ خود کرے گا تو وہ بہت ہی شاندار پرفارم کرے گا، پوری زندگی پرفارم کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ میں کس فوٹنگز کا مالک ہوں، اس کے بعد اس کے رزلٹس بھی بہتر آئیں گے. تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ آپ اپنے اسیسمنٹ کریں، اسیسمنٹ کرنے کے بعد چوز کریں، پھر وہ ایک خاص فیلڈ کو اختیار کریں اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت اہم بات کی آپ نے. نصاب میں کون سی ایسی اصلاحات ضروری ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے تاکہ بچے کا ایک ذہن جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو کہ کیریئر کاؤنسلنگ وہ خود سے کر سکے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں سمجھتا ہوں ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے. اب ہمارے ایک طبقہ تو صرف رٹے لگاتا ہے، جن کی کریٹیکل تھنکنگ ہے ہی نہیں، جن کی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رٹے لگا کے میڈیکل میں پہنچ جاتے ہیں، رٹے لگا کے انجینئرنگ میں پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو وہیں کل کر دیا. تو اصل میں ایجوکیشن کرتی کیا ہے؟ ایجوکیشن آپ کے ذہن کو کھولتی ہے، بالکل ایسے. ایجوکیشن آپ کو آئیڈیاز دیتی ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر آپ اپنے ذہن میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. جب تک آپ کے ذہن میں تخلیقی صلاحیت ہوگی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ صرف ایک فکرے کو پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے. وہ تو فکرہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو یاد ہو گیا، دیٹس آل. اس کا مطلب ہے یہ ایک سائیکل ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیم جو بھی حاصل کریں. ہاں دیکھیں، اب یہ جو نصاب ہے یہ کسی بچے کا کام تو نہیں چینج کرنا. یہ نصاب کو چینج کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. ہمیں ان چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے گا، ہمیں چیٹ GPT کو ڈالنا پڑے گا. دیکھیں اب دنیا جو ہے نا بہت آگے نکل چکی ہے، پوری دنیا. دیکھیں ہم اب شروع کر رہے ہیں چیٹ GPT کو، یا ایسے IT کے کورسز اب شروع کر رہے ہیں جو دنیا کے لوگ 10 سال پہلے شروع کر چکے تھے. اب وہ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کو بغیر کسی لیٹ کے ہمیں فوراً شروع کرنا چاہیے. اپنے نصاب میں چینجز کرنی چاہیے. ہمیں نصاب کو بالکل پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ لانا چاہیے، اور ہمیں IT کو ڈالنا چاہیے نصاب میں اپنے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مزید بہتر پرفارم کر سکیں، اور بجائے نیگیٹیوٹی کے اس سے پازیٹیوٹی تلاش کریں. بہت اہم بات کی آپ نے. فردر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جو مدارس کے بچے ہیں
ان کی سمت کے تعین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے تھنک ٹینک ہیں جو ان کے حوالے سے سوچیں گے؟ کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدارس میں فری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہیں پہ وہ مدرس لگ جاتے ہیں اور بہت کم جو آمدنی سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایز سچ کوئی دنیاوی سکلز بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی ہے جن کو یوز کرتے ہوئے اچھے انداز میں ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کو اٹین کر سکیں۔ یار دیکھیں، یہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا میں یہ امپریشن ہے کہ جو بچے مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ شاید سوسائڈ بمبرز بنتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مذہب دیکھیں، ہمارا مذہب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان بن نہیں رہے۔ یہ دلیمیا ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں، جو کہ میں عالم نہیں ہوں لیکن مجھے ایک بنیادی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم مسلمان بن نہیں رہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہی ہے، کیونکہ ہم انصاف کا بول بالا نہیں کر پا رہے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں جو واقعی میں ریئلی میں اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ نو ڈاؤٹ کہ دنیا بہت اکنامکلی گلوبل ولیج ہے، ہم ایک دوسرے کے کام آنا ہے، چاہے کوئی بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی اور مذہب کا، ہم نے ان کے ساتھ میل جول بڑھانا ہے، ہم نے بزنس کرنا ہے، لیکن اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ ہمارے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں یا دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچائیں۔ جب تک مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ نہیں بنے گا تب تک ہم شاید اپنے ریپوٹیشن ٹھیک نہ کر پائیں۔ بہت اہم بات کی آپ نے کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو لازمی طور پہ دیکھا جائے، اور خاص طور پہ جو ہمارے مدارس ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو وہاں پڑھتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کو ایسے انیشیٹوز لینا چاہیے تاکہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی سکھائی جائے وہیں پہ، اور تاکہ آنے والے وقت کے اندر وہ ایک اچھے انداز کو اپنا سکیں؟ دیکھیں ہمارے اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ نے دین کو دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بے شک دنیا بھی امتحان ہے نا ایک، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ اگر دنیا کی چیزوں کو اسلام کے دائرے میں لے کے نہیں آئیں گے تو آپ اچھے مسلمان ہیں ہی نہیں۔ آپ نے بیسکلی آپ کا اسوہ حسنہ جو کلام پاک ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو دنیا بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کے نصاب میں بھی چینجز لے کے آنی ہے، ان کے نصاب کو بھی دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور ساتھ ان کو آئی ٹی کی اسکل سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ جو امپریشن ہے ہمارا یہ بہتر ہو سکے، اور ہمارے وہ جو بچے مدرسوں سے نکل کے آتے ہیں وہ انڈسٹریز میں جا کے کام کریں، آئی ٹی میں اسپیشلسٹ بنیں، ٹھیک ہے نا؟ مہارتیں حاصل کریں، ٹیکنیکل اسکلس حاصل کریں، تخلیقی صلاحیتیں پیدا کریں اپنے آپ میں۔ وہ تبھی کریں گے جب آپ ان کے کورسز میں نصاب میں چینجز لے کے آئیں گے، اور یہی چینجز ہونے چاہیے وہ جس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا، ہمارے اسلام کو بھی ہوگا، ہمارے ملک کو بھی ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کی سوچنے کی بات ہیں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے، اور جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے تب تک وہ بیچارے مدارس کے بچے کیا کریں گے؟